الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں 74، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث موسیٰ و خضر علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ایک بار کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان میں موجود تھا، کہ ان میں بحث چل رہی تھی۔ اتفاق کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا، کیا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے ہوئے کسی شخص نے پوچھا، کیا تم سے بڑا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا، مجھ سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وحی کی اور کہا، اے موسیٰ، تم سے بڑا ایک بندہ موجود ہے دنیا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ سے میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے غلام کو لے کر موسیٰ علیہ السلام ایک راستے پر سمندر پہ چل پڑے اور ایک اپنے ساتھ میں ایک مچھلی رکھ لی، اور جب سفر کیا تو کافی تھک گئے۔ ایک مقام پر، ایک چٹان پر آپ بیٹھے جا کر، اور اس سے کہا اپنے نوکر سے، میرا کھانا لاؤ، توشہ لاؤ۔ تو اس میں جب انہوں نے مانگا تو انہوں نے کہا کہ اے استاد، میں آپ سے یہ کہنا بھول گیا تھا، جب ہم سفر کر رہے تو مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی چیز کا تمہیں انتظار تھا، اور وہاں پر گئے تو دیکھا وہاں خضر علیہ السلام موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا علم جاننا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے اپنا صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو موسیٰ اور خضر چلے، جیسے ہی کشتی میں سوار ہو کر چلے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو کشتی میں سوار تھے، ان کا ایک جو پٹرا تھا کشتی کا، انہوں نے توڑ دیا۔ تو جیسے ہی کشتی سے نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک مسکین کی کشتی توڑ دی، جبکہ اس نے ہدیہ بھی نہیں لیا تھا، پیسے بھی نہیں لیا تھا کرائے کا۔ تو انہوں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ ہماری اس بات سے درگزر کیجئے، انشاءاللہ اب ہم آپ کے اوپر کسی چیز کو کچھ ٹوکیں گے نہیں۔ اس کے بعد وہ چلے بستی کے اندر، تو انہوں نے بستی میں جیسے پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، کوئی شخص نے کھانا نہیں دیا، اور آپ نے دیکھا ایک دیوار جو گرنا چاہتی تھی، آپ نے اس کو پیٹھ لگا کر اس کو سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں سے آپ نے کھانا مانگا اور کسی نے کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی، کیوں نہ اس پر کچھ اجر لے لیتے، اجرت لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اب گستاخی کروں تو انشاءاللہ مجھے آپ اپنے سے الگ کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور درمیان میں واقعہ پیش آیا، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کی منڈی مروڑ دی، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک معصوم کی جان لے لی۔ تو اس کے بعد واقعہ دیوال جو سیدھی کر یہ بعد میں واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خضر علیہ السلام اب جو واقعہ پیش آئے ہیں وہ سن لیجئے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ کشتی میں نے اس وجہ سے توڑی،
کہ وہ مسکین کی کشتی ہے، اور وہ آگے ایک بادشاہ پڑتا ہے تو وہ جو نئی کشتی ہوتی ہے اس کی لے لیتے ہیں، یہ مسکین کی کشتی ہے، لہٰذا عیبدار ہو گئی تو اس کو نہیں لیں گے۔ دوسری چیز، میں نے لڑکے کی گردن اس وجہ سے مروڑی کیونکہ وہ آگے چل کر کافر بنتا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اولاد دے گا جو اس سے بہتر ہوگی۔ اور تیسرا واقعہ جو بیان کیا کہ یہ دیوار جو ہم نے سیدھی کی اس وجہ سے کہ یہ دیوار کے اندر خزانہ ہے، اور جب یہ دو بچے یتیم ہیں اور جب بڑے ہو جائیں گے اپنا مکان توڑوائیں گے تو ان کو یہ خزانہ مل جائے گا، اور ابو صالح ان کے باپ نیک اولاد ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیم یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ قحف میں موجود ہے انہی الفاظ میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جب بیان کرتے تھے، آگے یہاں پر تذکرہ نہیں لیکن آگے حدیث جو آتی ہے، حدیث کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو 78 میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ تو وہاں پر میں اس کو بیان نہیں کروں گا، یہاں پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر کرتے تو اور بھی واقعات ہم کو دیکھنے کو ملتے، سننے کو ملتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ ایک سے جو بہترین واقعے ہیں جس کو ہماری ذہن نہیں پہنچتا، خضر علیہ السلام ان کو حل کر دیا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔